آٹو سیکٹر کے نمبرز انکریز ہوئے, تھوڑے بہتر ہوئے. اب یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں آٹو سیکٹر کچھ بہتر ہو جائے گا, تھوڑا سا آگے بڑھے گا, لیکن یکدم اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک ایشو کو ریز کیا, اور وہ ایشو تھا کہ ٹیکس کو بڑھایا جائے آٹو سیکٹر پہ, اور انہوں نے ایک لمٹ لگائی ہے کہ 1400 سی سی گاڑی جو ہے اس کے اوپر سے وہ ٹیکس اپلائی ہو گیا, اس کی ٹیکس کے ریشو میں انکریز کیا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ایک اور لمٹ لگائی ہے کہ 40 لاکھ روپے تک کی گاڑی پر جو ہے وہ یہ ٹیکس ہوگا. تو وہ کیا ہے, یہ پہلے کتنا تھا, اب کتنا ریز کیا ہے, اور اس سے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں والیوم کیا دیکھتے ہیں آٹو سیکٹر کا؟ السلام علیکم. وعلیکم. دیکھیں, پہلے تو صورتحال یہ ہے کہ اگر انڈسٹری کو ہم ریویو کریں تو 2023 انڈسٹری کا اچھا سالوں میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس سال میں آپ اگر کار کی پروڈکشن دیکھتے ہیں تو 66-67,000 پورے سال جنوری 2023 سے دسمبر 2023 کے درمیان رہی. اس والیوم کو بڑھانے کے لیے ہماری انڈسٹری پالیسیز آنی چاہیے, ایک سپورٹ آنی چاہیے. اچھا, یہ انٹرن گورنمنٹ ہے, اس میں تھا کہ یار یہ پیریڈ اپنا نکال لیں گے, دین نیکسٹ جو گورنمنٹ جو آئے گی وہ بجٹ اناؤنس کرے گی اور اس کی پریپریشنز کرے گی اور اس میں کوئی بہتری لائے گی. یہ چلتے چلتے جو آخر میں انہوں نے یہ اپنی انڈین گورنمنٹ نے ڈیسیشن لیا ہے ای سی سے میں, ابھی ظاہر ہے یہ پروسیس میں ہے, یہ پروسیس سے گزرے گا, کیبنٹ کی اپروول ہوگی اینڈ دین یہ نوٹیفیکیشنز پائے گا. ابھی ایک ٹائم ہے, اس ٹائم میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈسٹری کو کیسے بڑھائیں. آلریڈی 66,000 کے والیوم میں اگر آپ سیل ٹیکس انکریز کرتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ نے پرپوز کیا ہے اس وقت کہ 4 ملین اور 4 ملین سے ابو کار, تو یہ زیادہ تر اسمال سیگمنٹس کو ہٹ کر رہی ہے. اسمال سیگمنٹ آپ کی پرچیزنگ پاور نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈکلائن رہا ہے. انٹرسٹ ریٹ آپ کا مزید اس وقت بڑھا ہوا ہے, اس میں ظاہر ہے سیل کی پرچیز نہیں ہو پا رہی. تو یہ آلریڈی ایک سیگمنٹ ہے جو کہ ایک مانگ رہا ہے آپ سے اٹینشن. اس میں اگر آپ مزید سیل ٹیکس انکریز کریں گے تو لامالا یہ پاس آن ہوگا ایک کنزیومر پہ. تو کنزیومر مزید 2.5 سے 4 لاکھ 5 لاکھ کا رینج آتا ہے ایز پر جو بھی پرائسز ہوتی ہے, تو وہ برڈن پاس آؤٹ کر رہے ہیں آپ کسٹمر پہ, کنزیومر پہ. تو کنزیومر کی تو کمر ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے. ایسی صورتحال میں اس طرح کی پالیسی انڈسٹریز کے لیے کوئی مثبت کردار ادا نہیں کرے گی. اچھا, گورنمنٹ کا جو آبجیکٹو ہے کہ ہمیں ریونیو چاہیے, تو ریونیو کو گین کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بیٹھ کے ایک گورنمنٹ کو, انڈسٹریز کے کی پلیئرز کو بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ کیسے ہم اپنی والیوم بھی انکریز کریں اور ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیں. یہ دو سیکٹر نہیں ہوں گے. تیسرا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو پچھلے 2 سال 2.5 سال میں ہم نے دیکھا, ان امپلائمنٹ کا. تو یہ ان امپلائمنٹ سے امپلائمنٹ جنریٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر اس طرح کی پالیسی نہیں لائی گئی تو ان امپلائمنٹ تو آلریڈی بڑھ رہی ہے, والیوم گر رہا ہے, آپ یہ ایڈ آن کر لیں گے تھوڑا اور والیوم گر جائے گا, آپ کا ریونیو کا جو ٹارگیٹ ہے شاید وہ آپ اچیو نہیں کر پائیں گے. اچھا مسعود صاحب, اب دیکھیں ہماری تو مارکیٹس اسپیکولیشن بیس ہوتی ہیں. ابھی ای سی سی نے یہ پروپوزل دیا ہے کیبنٹ کو, اب کیبنٹ کی اپروول کے بعد پھر یہ امپلیمنٹ ہوگا. ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ گر گئی ہے, اور جو اس ٹیکس نیٹ میں نہیں آنی گاڑیاں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, ایک جیسے ہم نے ابھی دیکھا ریسنٹلی 15 ڈیز میں الیکشنز ہوئے, اور الیکشنز کے فوراً نیکسٹ 48 آورز میں آپ کی اسٹاک مارکیٹ بڑی شارپ ڈکلائن آیا. وہ کیا ہے؟ وہ سینٹیمنٹس ہیں. وہ ریزلٹس کا پازیٹیو ریزلٹ آنے کے بجائے وہ نگیٹو اکنامی پہ امپیکٹ پڑا. اسی طرح جو ای سی سی کی یہ جو پالیسی اناؤنس ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس پالیسی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, ڈسکس کریں, مگر اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں. انڈسٹری پرفارم نہیں کر پا رہی ڈیو ٹو پرائسز انکریز ہے, انفلیشن افیکٹ ہے. اس میں اگر آپ مزید برڈن ڈال رہے ہیں کہ اپنی ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, تو یہ امپیکٹ نیگیٹو ہی آئے گا, پازیٹیو نہیں آئے گا. ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو پازیٹیو کیسے بنانا ہے. پازیٹیو بنانے کے لیے ہمیں خیال یہ ہے کہ آپ والیوم کو انکریز کریں. اس وقت والیوم اپنی لو والیوم پوزیشن پر پہنچا ہوا ہے, اس کو بڑھانے کیسے کے لیے انکریز کریں گے؟ بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس مہنگی ہو رہی ہے, اسٹیل مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن آئندہ اپریشیٹ ہو رہا ہے. تو یہ کس طریقے سے میرا والیوم کو انکریز کریں؟ دیکھیں, 2 بڑی کی پوزیشننگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جو آٹو موبائل انڈسٹریز ہے اس میں آپ آن بورڈ لے کے ان کی لوکلائزیشن بڑھائیں. ایک دوسرا, تاکہ آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ ہو اور لوکل پارٹس مینوفیکچرر کو بزنس اپارچونیٹی ملے. دوسری جو امپورٹنٹ ہے, آپ سیل ٹیکس ایڈ آن جو کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو
वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो सेल टैक्स को रिड्यूस करें और वॉल्यूम से आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें, ना कि आप वॉल्यूम को श्रिंक करेंगे और सेल टैक्स बढ़ा देंगे, उससे शायद रेवेन्यू आप वो जो टारगेट आप प्लान कर रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा मशहूर साहब, IMF के होते हुए क्या हम अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं? सेल्स टैक्स आपने का रिड्यूस करना चाहिए वॉल्यूम को इनहेंस करने के लिए, तो क्या इतनी जरूरत हम दिखा पाएंगे कि हम ऑटो सेक्टर में जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनको रिड्यूस कर लें या उनकी शरह में कमी कर लें? देखें, एक तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप ने IMF के पास जाना है, आपने इकोनॉमी प्रपोजल्स देनी है, और साथ में आपके पास ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पा रही, इंडस्ट्री डिक्लाइन पे है। आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपको एक रास्ता निकालना है, ना आप उनकी सुने ना आप इंडस्ट्री की, मगर इंडस्ट्री और आप बैठ के एक पॉइंट पे एग्री होंगे कि हम इतना वॉल्यूम करेंगे तो इतना इंसेंटिव गवर्नमेंट को मिलेगा, इतना गेन करेगा। ये कहलाती है प्रोडक्शन बेस इंसेंटिव। आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कोई प्लान करेंगे और वो इंडस्ट्री आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकती है कि हम अपनी यहाँ से प्रोडक्शन की जो बेस लाइन है उसको कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके हम आपको दे सकते हैं। ये जो चीज़ होगी ये IMF आपको नहीं बताएगा, ये आपको लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ही आपको गाइडलाइन दे सकता है। 25% सेल्स टैक्स लग जाएगा, ऑब्वियसली लग जाएगा। जब एक फार्मूला दे दिया है ECC ने तो आइंदा वाली कैबिनेट उसको यकीनन अप्रूव करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं दिसंबर 2023 के नंबर्स में ऑटो सेक्टर की, वो डिक्लाइन अगर होती है तो कहाँ पे जाती है? अगर तो आप इस तरफ जाएंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दरमियान जो कार इंडस्ट्रीज़ का वॉल्यूम रहा है वो 66-67,000 रहा है, ये रिड्यूस होगा, ये इंक्रीज़ नहीं होगा। इंक्रीज़ ना होने की वजह एक तो सबसे बड़ी जो इस वक्त कॉन्फिडेंस लोकल इंडस्ट्रीज़ के पास नहीं है वो आपकी अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल हो